نظم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام عصر حاضر اور احکام دین لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہر دفعہ ہم ایک ٹاپک لے کر اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور جنرل کیوریز کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اس دوران آپ کی کالز کو بھی انٹرٹین کیا جاتا ہے، آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے جو پروگرام ہے عصر حاضر اور احکام دین، یہ جس طرح لائیو ہوتا ہے اسی طرح یہ کیو ٹی وی کے ویب پر بھی اپلوڈ ہوتا ہے اور یوٹیوب چینل پہ بھی، جو آفیشیل چینل ہے ARY کیو ٹی وی کا، اس پہ اپلوڈ ہوتی ہے۔ باقاعدہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے عصر حاضر اور احکام دین کے نام سے، تو کوئی پروگرام اگر آپ کا مس ہو جائے یا آپ نے دیکھا اور کوئی بات آپ زیادہ اچھے انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں، دوبارہ یاد کرنا چاہتے ہیں اسے اچھی طرح سمجھ کر، تو آپ وہاں کیو ٹی وی کے آفیشیل چینل پہ یوٹیوب پہ جا کر ARY کیو ٹی وی پہ جا کے عصر حاضر اور احکام دین کی پلے لسٹ میں جا کے آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے، آج ہمارا ٹاپک ہے تراویح۔ چونکہ روزے کے بارے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں گفتگو کر لی تھی، تو اس لیے آج ہم تراویح کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو ہم بتاتے چلیں کہ تراویح کی حیثیت کیا ہے، شرعی حیثیت۔ تو مرد ہوں یا عورت ہو، اس کے لیے تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو اگر کبھی کبھار ترک کر دیا، کبھی کبھار چھوڑ دیا، نادراً ترک کیا ہو تو اثاعت ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، لیکن گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اسے بار بار چھوڑا جائے، اس کی عادت بنا لی جائے، تو پھر اس کا جو اصرار ہے وہ اسے تبدیل کر دیتا ہے، مکروہ تحریمی میں کنورٹ کر دیتا ہے، یعنی اب اس کا ترک کرنا ناجائز ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کبھی نادراً کسی کی تراویح کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئی یا بلا عذر بھی چھوٹ گئی، کبھی چھوٹ گئی، تو اس صورت میں تو گناہ نہیں ہوگا، اثاعت ہے، صرف برا ہے۔ لیکن چونکہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا حکم یہ ہے، شرعی حیثیت یہ ہے، سٹیٹس یہ ہے، اس لیے اگر کوئی اسے بار بار چھوڑے گا یا عادت بنا لے گا اس کی، تو اس صورت میں ایسا کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اور خوب یاد رہے کہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے تراویح کا حکم ایک ہے، سیم ہے، اس میں مرد و عورت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے تراویح سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ تو جان بوجھ کر اسے کوئی ترک کرے گا اور اس کی عادت بنا لے گا تو اس صورت میں گناہ گار ہوگا، مرد ہو یا عورت ہو۔ دوسری بات، تراویح کا روزے سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ رمضان کے ساتھ تعلق تو ہے تراویح کا، لیکن روزے کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا کسی نے اگر روزہ نہیں بھی رکھا تو تراویح بہرحال پڑھے گا۔ تراویح خود ایک مستقل عبادت ہے، روزہ خود ایک مستقل عبادت ہے، آپس میں ان کا کوئی ایسا لنک نہیں ہے کہ جس کی بنا پر انہیں لازم و ملزوم ٹھہرایا جا سکے۔ وہ بھی روزہ بھی رمضان کی عبادت ہے، تراویح بھی رمضان کی عبادت ہے، اسے خود مستقل عبادت کے طور پر اختیار کرنا ہے روزے کو، اسی طرح تراویح کو بھی خود عبادت کے طور پر مستقلاً اختیار کرنا ہے۔ اور حدیث کے اندر اس کے بارے میں بشارتیں بھی آئی ہیں، قیام اللیل کی یعنی تراویح کی رمضان میں باقاعدہ فرمایا کہ حضور جان علیہ السلام کا فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا رات میں، یعنی تراویح پڑھی ایمان کی حالت میں اور احتسابا یعنی ثواب سے، اللہ کی رضا کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ ہاں، گناہ مٹانے سے مراد صغائر ہیں، یعنی چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ جو ہیں، جہاں اس طرح کی بشارتیں ہوتی ہیں مراد یہ ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو تراویح پڑھنا جو ہے وہ حضور جان عالم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے خود بھی تراویح ادا فرمائی ہے، اور حضور جان عالم علیہ السلام نے 3 دن تک تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ باقاعدہ پڑھائی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کی جماعت ترک فرما دی، اس اندیشے کی بنا پر کہ کہیں یہ فرض نہ قرار دے دی جائے۔ خود سرکار علیہ السلام نے اس کی حکمت بیان فرمائی تھی کہ اس اندیشے سے آپ نے اس کو ترک فرمایا جماعت کو، کہیں یہ فرض قرار نہ دے دی جائے اور بعد میں امت اسے ادا نہ کر پائے۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے ازراہ شفقت اس جماعت کو ترک فرمایا تھا۔ تو لہذا
تراوی انفرادن ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، بہرحال تراوی پڑھنی چاہیے۔ باقی تراوی کی جماعت کا حکم کیا ہے؟ خود نفس تراوی کا حکم یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، اور جماعت کا معاملہ یہ ہے کہ تراوی کی جماعت قائم کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کسی نے بھی قائم کر لی جماعت تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، سنت ادا ہو جائے گی۔ کسی نے بھی نہیں قائم کی اور عادت بنا لی اس کی تو اس صورت کے اندر سارے گناہ گار ہوں گے۔ اور خیر الحمدللہ مسلمانوں کے ہاں جہاں جہاں ہمارے اسلامی ممالک ہیں، اسلامک کنٹریز ہیں یا غیر مسلم ممالک بھی ہوں، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں باقاعدہ مساجد میں تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کہ حضور جان عالم علیہ السلام کے زمانے میں جب شروع ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جماعت کا اہتمام فرما دیا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم کے دور سے لے کر آج تک صدیاں گزر گئی ہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، مسلمانوں کی مساجد قائم ہے، وہاں پر رمضان مبارک میں تراویح ادا کی جاتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں تشریف لائے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے طور پر عبادت کر رہے ہیں، کوئی الگ کھڑا ہے، کوئی الگ نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی الگ تلاوت کر رہا ہے، کوئی الگ ہے، تو آپ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے۔ تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا کر لوگوں کو ان کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھنے کا فرمایا، اور پھر تراویح اس طرح اس وقت جو شروع ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک تراویح جماعت سے ادا ہوتی ہے۔ تو لہذا تراویح کی جماعت بھی قائم کی جائے اور مردوں کو تراویح کی جماعت میں بھی شریک ہونا چاہیے، اور جو جماعت میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو پائے تو ایسا نہیں ہے کہ اسے تراویح معاف ہو گئی ہے، تراویح بہرحال پڑھنی ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کی جماعت رہ گئی ہے، تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ تراویح معاف ہو گئی ہے، اب وہ اپنی تراویح علیحدہ پڑھ لے، انفرادی طور پر پڑھ لے، الگ پڑھ لے، لیکن پڑھنا ہے۔ تو جس طرح تراویح کی جماعت قائم کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، تو جب جماعت کے ساتھ اس طرح تراویح قائم کی جائے تو اس میں ایک مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کا ختم کرنا، یعنی شروع سے لے کر آخر تک مکمل پڑھنا، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، ایک بار ختم کرنا چاہیے۔ اور جہاں جہاں مساجد میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے تو وہاں باقاعدہ اس کا ختم بھی کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ تراویح کی جو رکعتیں کتنی ہیں، تو جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جماعت قائم فرمائی تھی اس وقت سے 20 رکعتیں تراویح کی پڑھی جاتی ہیں، بلکہ عرب کے ایک عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے باقاعدہ اسی موضوع پر، التراویح من اکثر الف عام، کہ 1000 سال سے زائد ہو گیا تراویح کی تاریخ مسجد نبوی شریف میں۔ اس پوری کتاب میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک مسجد نبوی شریف میں تراویح 20 سے کم نہیں ہوئی، 20 رکعتیں ہی پڑھی گئی ہیں یا 20 سے زائد پڑھی گئی ہیں، 20 سے کم کبھی نہیں پڑھی گئیں۔ بلکہ خود حضور جان عالم علیہ السلام کے بارے میں بھی بعض احادیث موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تراویح حضور جان عالم علیہ السلام نے بھی 20 رکعت ہی پڑھی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے، اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود ہے جس میں اس کی تصریح ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح ادا فرمائی تھی۔ اور جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے 8 رکعت تراویح پڑھی، تو وہ استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر رمضان غیر رمضان دونوں کا ذکر ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام سے رمضان میں نفلی عبادت کا پوچھا جا رہا کی عبادت کے بارے میں ام المؤمنین سے پوچھا جا رہا تھا، تو انہوں نے جواب میں فرمایا تھا کہ سرکار علیہ السلام لا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ 11 رکعہ، کہ سرکار علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں پر اضافہ نہیں کرتے تھے، یعنی وہاں مقصود جو ہے وہ تہجد کا بیان ہے کہ 3 وتر اور اس کے علاوہ 8 رکعتیں تہجد کی۔ اسی وجہ سے غیر رمضان کی صراحت ہے، کیونکہ تراویح تو صرف رمضان میں ہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو عمل ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں، تو اس میں جو بیان ہے وہ بیان تہجد کا ہے کہ سرکار علیہ السلام تہجد ادا فرمایا کرتے تھے، 8 رکعتیں 3 رکعت وتر۔ تو وہ رمضان میں بھی آپ تہجد ادا فرماتے تھے، غیر رمضان میں بھی تہجد ادا فرماتے تھے۔ تراویح کے بیان سے اس کا تعلق نہیں۔ تراویح کے بارے میں اجماع ہے ائمہ اربعہ کا بھی اور صحابہ کرام رضوان کا بھی، 20 رکعت سے کم تراویح ثابت نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح تراویح جب قائم کی جاتی ہے مساجد کے اندر، تو تراویح کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اس طرح کرنی چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید اچھی طرح سمجھ میں آئے، پڑھنے والا بھی صحیح حروف کو ممتاز کر کے پڑھے۔ اتنی تیزی سے پڑھنا کہ صرف یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ نہ آئے، ایسا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جیسے بعض مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب جو حافظ صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں اتنی سپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنی تیز رفتاری سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ نہیں آتا، تو
ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح تراویح ادا نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ جو ختم قرآن کی سنت ہے وہ بھی ادا نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اپنی نماز اس طرح برباد نہیں کرنی چاہیے، صحیح انداز میں پڑھنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب، یہ میں آپ سے پوچھنا ہے، یہ درود ابراہیم کا پڑھنا کیسا رمضان شریف میں؟ جی عرض کرتا ہوں۔ اور کالر ہیں ہمارے ساتھ؟ جی ٹھیک ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ تراویح جب قائم کی جائے اس طرح، تو اس کے اندر نماز اس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اس طرح کی جائے کہ قرآن سمجھ میں آئے۔ حروف کو چبانا جائز نہیں ہے، اور اگر حروف اس طرح چبائے کہ اس سے معنی فاسد ہو گئے یا معنی محمل ہو گئے تو صورت میں تو نماز ہی فاسد ہو گئی، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو لہذا جو حفاظ ہیں، مساجد کے جو متولی حضرات ہیں یا کمیٹی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ جب کسی کو بطور امام مقرر کریں تو اس کی تلاوت، اس کی قرات باقاعدہ اچھے انداز میں جانچ کر لیں، اور اچھے انداز میں جو قرات کر سکتا ہو اس کو مقرر کیا جائے، اس سے تراویح پڑھائی جائے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ سپیڈ کس کی زیادہ ہے، جس کی سپیڈ زیادہ ہے تو یہ جلدی ختم کر دے گا، تو ہم اپنی سہولت نہ دیکھیں، اس کے اندر عبادت کو اپنی ضائع نہ کریں۔ ایسے ہی جو حفاظ تراویح پڑھاتے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کا احترام کریں، اس کی تعظیم توقیر ملوز رکھیں، اور جیسا پڑھنے کا حق ہے وہ حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح جو ہے وہ تیز رفتاری نہ اختیار کریں کہ جس سے قرآن مجید کی بھی بے حرمتی ہو اور اپنی نماز بھی ضائع ہو اور لوگوں کی نمازیں بھی باطل ہوں۔ یہاں ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ تو بریک پہ جانے سے پہلے میں گزارش کر رہا تھا کہ تراویح کے اندر ایسی تیز رفتاری اختیار نہیں کرنی چاہیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت و قرات میں کہ جس سے نماز باطل ہو، حروف چب جائیں، حروف میں امتیاز نہ ہو، یا معنی فاسد ہو جائیں یا معنی محمل ہو جائیں۔ تو ایسا انداز بالکل نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اپنی نماز کا بھی خیال کرنا چاہیے، دوسروں کی نماز کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو جو حفاظ ہیں انہیں بھی خود اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو منتظمین ہیں تراویح کے انہیں بھی اس بات کا بھرپور خیال کرنا چاہیے، اور وقت کو نہ دیکھیں کہ کتنا وقت لگ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں عبادت آپ کی صحیح انداز میں ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو عبادت کی درستی کو ملوز رکھیں، اسے اہمیت دیں۔ جو عبادت کا پروٹوکول ہے، جو عبادت کا ڈیکورم ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں اسے ملوز رکھا کریں۔ عبادت کے پروٹوکول اور ڈیکورم کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے، اور عبادت ایسے کریں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے، اور جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو پسند ہے اس طرح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ جس میں حظ نفس کا پہلو ہو یا جس سے عبادت باطل ہونے کا اندیشہ ہو، ایسا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہیں سے وہ حضرات بھی سبق لیں کہ جو لوگ 3 روزہ، 5 روزہ، 7 روزہ، 10 روزہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے اندر شرعی حدود و قیود کو بالکل ملوز نہیں رکھتے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے، جیسے لیڈیز گھر میں تراویح اکیلے خود پڑھتی ہیں جی تو ان کے بارے میں وہ کس طرح قرآن پاک بھی انہوں نے حفظ نہیں کیا ہوا، تھوڑی سی صورتیں انہیں یاد ہیں، تو وہ کس طرح پڑھیں گی؟ میں عرض کرتا ہوں۔ جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو 3 روزہ، 5 روزہ، 7 روزہ، 10 روزہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور وہاں پر اتنی تیز رفتاری سے پڑھتے ہیں کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، بس صرف آخری الفاظ یعلمون، تعلمون یہ سمجھ آ رہے ہوں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک پہلو جو اصلاح طلب ہے، دوسرا پہلو کہ جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اگر تراویح 10 روزہ کر لی جائے یا 5 روزہ کر لی جائے یا 3 روزہ تراویح کر لی جائے تو اس کے اندر اب ہمارے پورے رمضان کی تراویح ادا ہو گئی، تو اس کے بعد بس وہ لگ کے 3 دن، 5 دن، 7 دن یا 10 دن تو تراویح پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد باقی رمضان میں تراویح نہیں پڑھتے ہو، جناب ہم نے تراویح مکمل کر لی، یعنی ہمارا ختم قرآن ہو گیا۔ تو خوب یاد رہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا شروع میں بھی کہ تراویح جو ہے وہ مستقل عبادت ہے، اور پورے رمضان کے اندر آپ نے تراویح پڑھنی ہے، ہر رات میں تراویح پڑھی جائے گی رمضان میں۔ تو اگر آپ نے 5 روزہ یا 7 روزہ یا 10 روزہ پڑھ بھی لی ہے تو آگے کی تراویح آپ کو معاف نہیں ہو گئی، آپ نے وہ روز ادا کرنی ہے۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ ختم قرآن بھی ایک دفعہ سنت موقدہ، تو اگر کسی نے درست انداز میں ادا کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ادا ہو گیا ہے۔ اب جماعت سے پڑھنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے، یعنی وہ سنت موقدہ الکفایہ والے زمرے میں نہیں آگا، وہ ادا ہو گئی، لیکن الگ سے تراویح آپ نے پڑھنی ہے۔ جماعت سے پڑھنا تو خیر پہلے بھی لازم نہیں تھا، سنت موقدہ الکفایہ ہی تھا،
فرض یا واجب نہیں تھا، لیکن تراویح خود پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، الگ سے پڑھنی ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ 5 روزہ یا 7 روزہ یا 10 روزہ تراویح سے بقیہ دنوں کی تراویح معاف نہیں ہو جاتی، بقیہ دنوں میں بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شبینوں کے اہتمام کیے جاتے ہیں ماہ رمضان کے اندر، تو شبینہ بھی فی نفس ہی جائز ہے، جب کہ اس شبینے کی وجہ سے کسی کے آرام میں خلل نہ آئے یا ایسا انداز نہ اختیار کیا جا رہا ہو کہ جس سے کوئی شرعی حکم متاثر ہوتا ہو یا کوئی بیمار اسے تکلیف ہوتی ہو، تو ایسا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ نہیں ایسے سپیکر نہیں کھولنے چاہیے باہر کے کہ آپ ریزیڈینشل ایریا میں ہیں اور باہر کے آپ نے ایسے سپیکر کھول دیے کہ ساری رات شبینہ ہو رہا ہے اور لوگ سو نہیں پا رہے یا کوئی بیمار ہے اسے تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ انداز اختیار کرنا جائز نہیں۔ ویسے فی نفس سے ہی شبینہ قائم کرنا شرعی حدود و قیود کے ساتھ، باؤنڈریز اور لیمیٹیشنز کا، تحدیدات شریعہ کا لحاظ رکھتے ہوئے شبینہ قائم کرنا جائز ہے۔ اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہی ہو رہی ہوتی ہے، وہ کی جا سکتی ہے، سنی بھی جا سکتی ہے، نماز ہی ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر جائز ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ عورتوں کا تراویح پڑھنا، اکیلا بھی ایک بہن کا سوال بھی ہے جو بہن نے پوچھا کہ تراویح اگر گھر کے اندر پڑھیں تو کیسے پڑھیں، قرآن تو یاد نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں جب کوئی بندہ انفرادی طور پر تراویح پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کو شروع سے A to Z آخر تک پڑھے، شروع سے لے کر آخر تک پڑھنا، بسم اللہ کی بات سے والناس کی سین تک پورے قرآن کا ختم کرنا، یہ ضروری نہیں ہے انفرادی پڑھنے والے کے لیے۔ تو جو انفرادی طور پر پڑھتا ہے اس کے لیے وہ حکم ہے جیسے وہ دیگر نوافل پڑھے جاتے ہیں کہ جو صورتیں یاد ہیں وہ آپ اس طرح پڑھتے ہیں، تراویح بھی اسی طرح ادا کی جائے گی۔ اور عام طور پر لوگ جن لوگوں کو زیادہ صورتیں یاد نہیں ہوتی تو وہ یہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ جو آخری 10 صورتیں انہیں یاد ہیں وہ اسی کو ایک ایک کر کے پڑھ لیتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ 10 رکعتوں میں 10 ہو گئیں، پھر اگلی 10 میں دوبارہ وہ 10 پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کیا جا سکتا ہے، یا جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں وہ صورتیں آپ پڑھیں جس طرح دیگر نوافل پڑھے جاتے ہیں، تراویح کو بھی اسی انداز میں آپ اس کے اندر تلاوت کر سکتی ہیں۔ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے ترتیب سے اس طرح شروع سے لے کر آخر تک پورے قرآن کو پڑھنا۔ ہاں کوئی اگر حافظ اور اس طرح بھی پڑھنا چاہے تو اسے اس طرح پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ یہاں پر ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ اچھا خیر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ماہ رمضان آ رہا ہے تو ہمیں زیادہ فضیلت کے لیے کون سا ذکر کرنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو حضرت؟ الحمدللہ، جی فرمائیے۔ میں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ میں آئسہ میں کام کرتا ہوں، وہاں پہ شراب بیچتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، وہ شراب ہمیں کسٹمر کو شوق کرنی پڑتی ہے، تو کیا وہاں میں کام کر سکتا ہوں؟ میں عرض کرتا ہوں، شرائط کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں۔ جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ خواتین کے گھر میں تراویح پڑھنے کے والے سے کہ خواتین اگر گھر میں تراویح پڑھتی ہیں تو جو صورتیں یاد ہیں وہ صورتیں پڑھ لیں، تراویح اس طرح ادا ہو جاتی ہے۔ اور خواتین کا گھر میں تراویح پڑھنا یہ افضل ہے، اولیٰ ہے۔ جماعت میں خواتین شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، تو ایک بات تو یہ ہے کہ خواتین خود ہی اگر تراویح کی جماعت قائم کریں تو ایسا کرنا جائز نہیں، لیکن اگر کہیں مسجد کے اندر مردوں کی تراویح کی جماعت ہو رہی ہو تو وہاں خواتین شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں، تو اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ ایسا کرنا کچھ شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ جنرل جائز نہیں ہے لیکن شرطوں کے ساتھ جائز ہے، کنڈیشنل جواز ہے۔ شرطیں کیا ہیں؟ شرطیں یہ ہیں کہ ایگزٹ اور انٹرنس الگ الگ ہو، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہوتا ہو، محرم کی اجازت ہو، اور وہاں پر کوئی درس قرآن کا یا بیان کا یا خطاب کا ایسا اہتمام بھی ہو تراویح کے بعد یا پہلے کہ جس میں دین سکھایا جا رہا ہو، تو علم دین کی مجلس میں شرکت کی نیت سے اور پردے کی بھرپور رعایت کے ساتھ فتنے کے سے بچتے ہوئے اگر خواتین شریک ہوتی ہیں اس تراویح کے اندر اور ان کا پورشن بالکل الگ بنا ہوا ہے اور مسجد کے تقدس کو بھی ملحوظ رکھتی ہیں اور مسجد کا تقدس پامال نہیں کرتی، تو اس صورت میں ان کا مسجد میں تراویح میں شامل ہونا جائز ہے۔ اور ہمارے ہاں بعض مساجد میں ایسا اہتمام ہوتا ہے کہ وہاں پہ مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہوتا، الگ سے پورشن ہوتا ہے، وہ آتی ہیں شریک ہوتی ہیں جماعت کے اندر، مسجد کا تقدس بھی پامال نہیں کرتی ہیں، کوئی فتنہ یا خطرہ بھی نہیں ہوتا، اور باقاعدہ جو بیان ہوتا ہے یا درس ہوتا ہے اس کے اندر بھی شریک ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ صحیح انداز میں واپس چلی جاتی ہیں کسی قسم کی خرابی میں مبتلا ہوئے بغیر۔ تو ایسا کرنا بالکل جائز ہے، اس میں قباحت نہیں، مشروط جواز اس کا ہے۔ لیکن ان جنرل ہر جگہ پر اس طرح کی اجازت نہیں ہے، جہاں اس ڈیکورم کو فالو کیا جا رہا ہو وہاں پر اس کی اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ اچھا سر، میرا یہ ہے کہ اگر نماز عشاء میں جو وطر ہے جی کسی وائے قنوت نہ آتی ہو تو پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ جی میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے،
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ جو یہ مہندی ہے جو ہم بازار سے لاتے ہیں جی 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 کہتے ہیں کہ وہ لگا کر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, وہ حرام ہے. عرض کرتا کیا ہوں. میں جی فرمائیے. جی بس یہی ٹھیک سوال ہے. جی تو میں گزارش کر رہا تھا, میں نے ذکر کر دیا کہ خواتین کا تراویح کے حوالے سے کیا حکم ہے. افضل اولا گھر میں پڑھنا ہے, اور اگر جماعت میں شریک ہونا چاہیں تو اس کی کیا شروط ہیں. ان شروط کو ملوز رکھ کر اگر جماعت میں شریک ہوتی ہیں تو بھی جو ہے وہ تراویح ہو جاتی ہے, اور ان کا ایسا کرنا اس صورت میں جائز ہے جو میں نے ذکر کر دیا. جنرل جو ہے وہ اجازت نہیں ہے, لیکن مشروط جواز بہرحال اس کا موجود ہے. اسی طرح تراویح کے حوالے سے ایک جنرل کیوری یہ ہوتی ہے, لوگ پوچھتے ہیں بعض اوقات کہ تراویح جو ہے یہ دو انفرادی کوئی اگر پڑھ رہا ہے تو دو رکعت کر کے ہی پڑھنا ضروری ہے, یا ہم 4 رکعتیں یا 8 رکعتیں کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی 4 رکعتوں کے بعد سلام پھیریں یا 8 رکعتوں کے بعد سلام پھیریں, ایسا کر سکتے ہیں. تو دیکھیں افضل اولا تو یہ ہے کہ تراویح 2 رکعت کر کے پڑھی جائے, 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لیں ہر 2 رکعت کے بعد. لیکن اگر کوئی 4 رکعتیں ایک ساتھ پڑھتا ہے اس کے بعد سلام پھیرتا ہے, یا 8 رکعتیں ایک ساتھ پڑھتا ہے اس کے بعد سلام پھیرتا ہے, تو ایسا کرنا بھی جائز ہے, گناہ نہیں ہے. اس صورت میں بھی تراویح ادا ہو جاتی ہے. یہاں ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. جی فرمائیے. وہ یہ عرض کرنا تھا کہ جی فرمائیں. یہ عرض کرنا تھا کہ مفتی صاحب جو لوگ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ماہ رمضان میں, جی تو بعد میں جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں کہ وہ وتر کی جو نماز ہے وہ علیحدہ پڑھتے ہیں. میں عرض کرتا تو ہوں. اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے کہ کیا ان کو علیحدہ پڑھنی چاہیے یا وہ وتروں کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں. جی عرض کرتا ہوں. اور کالر ہے ہمارے ساتھ. ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے بریک کا. انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کے اندر آپ کے سوالات کے جوابات بھی شامل کیے جائیں گے. امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین ویلکم بیک. تو ہمارے ساتھ یہاں ایک کالر ہیں, پہلے انہیں شامل کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم بقیہ گفتگو کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی فرمائیں. وعلیکم السلام. اپنے ٹی وی سیٹ کا جو والیوم ہے اسے یا تو میوٹ کر دیں یا کم کر دیں. جی جی میرا یہ سوال ہے کہ اگر رمضان المبارک میں اتفاق پہ بیٹھنے کے لیے پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنا ضروری ہے؟ جی عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. یہ کال ڈراپ ہو گئی ناظرین. جی تو میں گزارش کر رہا تھا یہاں پر تراویح کے حوالے سے کہ تراویح کے بارے میں لوگوں کی جو کیوریز ہیں اس کے حوالے سے کہ 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل اولا ہے, لیکن اگر کوئی 4 رکعت یا 8 رکعت بھی اکٹھی پڑھ لیتا ہے ایک ہی سلام کے ساتھ تو ایسا کرنا بھی جائز ہے, اس سے بھی تراویح ادا ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ یہ بھائی نے سوال بھی پوچھ لیا, اور یہ جنرل کیوری ہے بھی صحیح. لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ تراویح اگر قائم ہوئی اور کسی نے تراویح کی نماز تو جماعت سے پڑھی ہے, عشاء کے فرض جماعت سے نہیں پڑھے تھے, تو اب وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں اس مسئلے کے اندر علماء کرام کے مابین اختلاف ہے. بعض حضرات علماء کا موقف یہ ہے کہ جس نے عشاء کے فرض جماعت سے نہ پڑھے ہوں تو وہ وتر کے فرضوں کی جماعت میں شریک نہ ہو, اپنے الگ سے پڑھے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر عشاء کے فرض رہ بھی گئے ہیں جماعت سے نہیں پڑھے الگ سے پڑھے ہیں تو اب وہ وتر کی جماعت کے اندر بھی جس طرح تراویح کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے تو وتر کی جماعت میں بھی شریک ہو سکتا ہے. اب یہ دونوں قول موجود ہیں علماء کے, جس کا دل جس پر جمتا ہو اسے اختیار کر سکتا ہے. لیکن یہاں یہ ملحوظ رہے کہ اگر کوئی وتر کی جماعت میں شریک ہو جاتا ہے, عشاء کے فرض اس نے جماعت سے نہیں پڑھے لیکن وتر کی جماعت میں شریک ہوتا ہے, تو اس کا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جائز ہے. جو علماء منع بھی کرتے ہیں تو وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرنا جائز نہیں, ان کے نزدیک بھی یہ صرف مکروہ تنزیہی ہے, مکروہ تحریمی نہیں ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے, وتر کی جماعت میں شریک ہونا الگ سے پڑھنی چاہیے, یعنی خلاف اولا ہے. لیکن کوئی وتر کی جماعت میں شریک ہوتا ہے تو وتر ادا ہو جاتے ہیں ان کے نزدیک بھی, اور ایسا کرنا گناہ بھی نہیں ہے. تو یعنی یہ جو اختلاف ہے
علماء کرام کا یہ صرف بہتر ہونے نہ ہونے کے حوالے سے ہے، اس کا تعلق نفس جواز کے ساتھ نہیں ہے، جواز عدم جواز کا اختلاف نہیں ہے، تو کوئی اگر شریک ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ باقی یہ ایک تیسرا پہلو بھی اس کے اندر ہے اس سے ہٹ کر، وہ یہ کہ وطر کو جماعت سے پڑھنا رمضان میں، ویسے ہی فرض جماعت سے پڑھے ہوں تو بھی وطر کو جماعت سے پڑھنا یہ افضل ہے یا وطر کو الگ سے گھر میں پڑھنا یہ افضل ہے، اس بارے میں بھی علماء کے دو قول ہیں، دونوں ہی قول باقوت ہیں کہ گھر میں پڑھنا بعض کے نزدیک افضل ہے، بعض کے نزدیک جماعت میں شریک ہونا افضل ہے، اور عمل چونکہ ہمارے یہاں مساجد میں یہ ہے تو مسلمانوں کے عرف کی رعایت کرنا، موافقت کرنا بہتر ہے، اولا ہے، تو اس لیے زیادہ اولا یہ ہے کہ مسجد میں ہی پڑھ لیے جائیں اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو، لیکن کوئی اگر گھر میں بھی پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، نماز تراویح وطر ادا ہو جاتی ہیں، کوئی اس میں گناہ کا پہلو نہیں ہے، ناجائز کا کوئی پہلو نہیں ہے، ہو جاتے ہیں بغیر کسی کراہت تحریمی کے ادا ہو جاتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کے جو سوالات ہیں ان کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ایک بھائی نے سوال پوچھا ہم سے کہ درود ابراہیمی پڑھنا کیسا ہے رمضان شریف میں؟ دیکھیں، درود ابراہیمی پڑھنا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، درود ابراہیمی پڑھنا جائز ہے۔ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید درود ابراہیمی الگ سے پڑھنا جائز نہیں کیونکہ اس کے اندر درود کے لفظ ہیں، سلام کے لفظ نہیں ہیں، تو یہ سمجھنا درست نہیں ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا جائز ہے، جس طرح نماز میں جائز ہے، اس طرح نماز کے باہر بھی جائز ہے، بلکہ کئی ائمہ نے درود ابراہیمی کو سب سے افضل درود قرار دیا۔ باقی یہاں یہ الگ بات ہے کہ ساتھ سلام کے الفاظ بھی الگ پڑھ لیے جائیں، درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے اور الگ سے یا تو اسی کے اندر کوئی سلام کے الفاظ کا اضافہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور اگر الگ سے سلام کا صیغے کے ساتھ سلام پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے اور پڑھ لینا چاہیے، بہتر یہ۔ لیکن کوئی صرف درود ابراہیمی پر بھی اکتفا کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، رمضان میں بھی جائز ہے، رمضان کے سوا بھی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت کسی قسم کی نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، ثواب بھی ملے گا، جتنا خلوص آپ کے اندر ہوگا، جتنا عشق رسول علیہ السلام ہوگا، اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوگا، اتنا ہی اجر بھی زیادہ ہوگا۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ رمضان میں فضیلت کے لیے کون سا ذکر کرنا چاہیے؟ لیکن جتنے بھی اللہ کے ذکر ہیں وہ جس طرح رمضان کے علاوہ جس طرح کرنے سے ثواب ملتا ہے، رمضان میں کرنے سے ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ اب کون سا افضل ہے تو میں دو باتیں اکثر کیا کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کسی ایک کو مختص کرنے کی بجائے کوشش یہ کریں کہ ہر نو سے تھوڑا تھوڑا لے لیں، تھوڑا سا قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، تھوڑا سا دروشی پڑھ لیں، تھوڑا سا استغفار پڑھ لیں، تھوڑا سا تسبیح، تھوڑا سا تحمید، تھوڑا سا کلمہ طیبہ، تھوڑا قرآن مجید کی تلاوت، تھوڑا کوئی اسماء الحسنہ میں سے کسی کا ذکر کر لیا، کسی کا ورد کر لیا، یعنی تھوڑا تھوڑا ہر نو میں سے برکت لے لیا کریں ایک۔ اور باقی خاص اگر کرنا ہے تو خاص کسے کرنا ہے؟ جس ذکر کے اندر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو رہا ہے، آپ کے قلب میں سوز و گداز پیدا ہو رہا ہے، رقت پیدا ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، آپ کو محسوس ہو، اللہ سے تعلق جڑتا محسوس ہو، آپ کے حق میں وہ ذکر افضل ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان، تو وہ دیکھ لیں، اس کے مطابق ذکر کیا کریں۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ وطر کے اندر دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو تو اس صورت میں کیا کریں؟ دیکھیں، وطر میں دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کوئی بھی معصور دعا پڑھ سکتے ہیں۔ معصور دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا جو قرآن مجید فرقان حمید میں آئی ہو یا احادیث طیبہ میں آئی ہو، کوئی بھی معصور دعا آپ پڑھ لیں گے تو دعائے قنوت کی جو سنت ہے ادا ہو جائے گی، یعنی وجوب بھی ادا ہو جائے گا اور جو سنت ہے وہ بھی ادا ہو جائے گی، تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ دعائے قنوت جو اصل ہے وہ یاد ہو تو اچھی بات ہے، اگر وہ یاد نہیں ہے تو کوئی بھی معصور دعا پڑھ لیں گے تو دعائے قنوت ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ مہندی بازار سے لائے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ مہندی لگا کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ دیکھیں، اگر وہ مہندی ناپاک اجزاء پر مشتمل نہیں ہے، اگر وہ پاک اجزاء پر مشتمل مہندی ہے اور اس کا لگانا جائز ہے تو اس سے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی ناپاک اجزاء شامل ہیں تو ٹھیک ہے، ایسی صورت میں تو وہ مہندی لگانا بھی جائز نہیں، تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں۔ لیکن اگر وہ پاک ہے تو اس صورت میں مہندی لگائی جا سکتی ہے اور نماز میں بھی اس سے کوئی کراہت نہیں آتی۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ یہ عشاء کی جماعت والا جنہوں نے سوال پوچھا تھا وطر کی جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، ان کا جواب ہم نے دے دیا۔ اسی طرح جس بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ بہن نے پوچھا تھا کہ لیڈیز گھر میں اکیلے تراویح کیسے پڑھیں، ان کا جواب بھی ہم نے عرض کر دیا۔ پھر ایک بہن نے سوال پوچھا آخر میں کہ رمضان میں اگر اعتکاف کرنا ہو تو اس کے لیے پورے روزے رکھنا ضروری ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف جو سنت مؤکدہ اعتکاف ہے یا واجب اعتکاف، اس کے لیے روزہ شرط ہوتا ہے، نفلی اعتکاف ہوتا ہے اس کے لیے شرط نہیں ہوتا۔ تو اگر سنت مؤکدہ اعتکاف کسی نے کرنا ہے تو ان دنوں میں، اعتکاف کے دنوں میں روزے دار ہونا ضروری ہے۔
لیکن اس کے علاوہ روزے دار ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے. تو کسی نے اگر کسی عذر کی وجہ سے پورے روزے نہیں رکھے, صرف آخری 10 دن کے روزے رکھے اور آخری 10 دن کا یہ اعتکاف کوئی کرنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتی ہے تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب اعتکاف کریں گی تو اس وقت روزہ رکھنا بہرحال ضروری ہے. روزے کے بغیر یہ سنت موقدہ اعتکاف نہیں ہو سکتا, اس کے لیے یہ شرط ہے. ایسی جو واجب اعتکاف ہوتا ہے اس کے لیے بھی روزہ شرط ہوتا ہے. اور باقی اعتکاف خود ایک عبادت ہے مستقل, روزہ خود ایک مستقل عبادت ہے. بہرحال روزہ بلا عذر نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کے اعتکاف کے علاوہ بھی روزہ ضرور رکھنا چاہیے. ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ ہم کام کرتے ہیں اور وہاں پر غیر مسلموں کو شراب پیش کرتے ہیں تو ایسا کام جائز ہے یا نہیں. تو دیکھیں, شراب سرو کرنا یہ جائز نہیں ہے, لیکن اگر کام ایسا ہے وہاں پر سٹور پر کہ دیگر جائز کام بھی آپ کرتے ہیں تو وہ جائز کام کرنا اور اس کی اجرت لینا تو جائز ہے, لیکن شراب سرو کرنے کی اجازت نہیں ہے, اس کی گنجائش نہیں ہے, شراب سرو نہیں کر سکتے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی اور ٹاپک کو لے کر حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عصر حاضر و احکام دین کی, قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی. ہوگا حصول فہم طریق محمدی, علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی. ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی, قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی.